بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب کہف کا سچا واقعہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بہت برا ہو گیا۔ وہ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر اکسانے لگے۔ ان کا بادشاہ دقیانوس اس قدر ظالم تھا کہ کوئی بت پرستی سے انکار کر لے تو اس کو قتل کروا دیتا۔ اصحاب کہف بادشاہ کے معزز درباری تھے، مگر یہ لوگ ایمان والے تھے اور بت پرستی کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں غار کے اندر پناہ گزیر ہو گئے اور وہ لوگ وہاں سو گئے۔ وہ لوگ 300 سال سے زائد عرصے تک وہاں سوتے رہے۔ دقیانوس نے جب انہیں اپنے آدمیوں کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا تو اسے پتہ چلا کہ وہ غار میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ وہ غیظ و غضب میں آ گیا اور غصے میں یہ حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی حال میں رہ کر مر جائیں اور وہ غار ہی ان کی قبر بن جائے۔ بادشاہ نے جس شخص کے ذمے یہ کام لگایا وہ نیک دل اور صاحب ایمان تھا۔ اس نے اصحاب کہف کا واقعہ اور ان کی تعداد ایک تختی پر لکھی، تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھوا دیا اور ویسے ہی ایک تختی شاہی خزانے میں محفوظ کروا دی۔ تھوڑے دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور اسی طرح سلطنتیں بدلتی رہیں اور یہاں تک کہ وہاں ایک نیک دل بادشاہ آ گیا جس کا نام بیدروس تھا، جس نے 66 سال تک شان و شوکت سے حکومت کی۔ اس کے دور میں لوگوں نے تفرقہ بازی شروع کر دی اور بعض لوگ قیامت اور مرنے کے بعد اٹھنے والے عقیدے سے انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ بہت پریشان ہوا اور وہ ایک مکان میں تنہائی میں بند ہو کر اللہ عز و جل کے حضور بے قرار ہو کر دعائیں مانگنے لگا اور گریہ وزاری کرنے لگا کہ اے باری تعالیٰ، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما کہ لوگوں کو مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت پر یقین آ جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ ایک چرواہا جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا اور اس نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کا انتخاب کیا اور اس نے وہ دیوار گرا دی، اور جب اس نے وہ دیوار گرائی تو ان پر ایک ایسی وحشت طاری ہوئی کہ وہ لوگ وہاں سے ڈر کے مارے بھاگ گئے اور اصحاب کہف اللہ کے حکم سے اپنی نیندوں سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور عبادت کرنے لگے۔ جب عبادت سے فارغ ہوئے تو انہیں بھوک ستانے لگی تو ان لوگوں نے ایک ساتھی کو کہا جس کا نام یملیخا تھا کہ تم بازار سے کچھ کھانا لے آؤ اور باہر کا حال دیکھ کر آؤ اور دقیانوس کے بارے میں بھی پتہ کرنا کہ وہ ہمارے بارے میں کیا جانتا ہے۔ یملیخا غار سے نکل کر بازار گیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ علانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیخا یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس شہر میں تو اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج تبدیلی کیسے آ گئی؟ پھر وہ ایک نان بائی کی دکان پر کھانا لینے گیا اور دقیانوس کے زمانے کا روپیہ نکال کر اسے دیا جو کہ بند ہو چکا تھا، بلکہ یہ کہنا مناسب ہے کہ اس سکے کو کوئی پہچاننے والا بھی زندہ نہ رہا۔ دکاندار کو شک ہوا کہ اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ ملا ہے، چنانچہ دکاندار نے اس شخص کو حکام کے حوالے کر دیا۔ حکام نے اس سے خزانے کے بارے میں دریافت کیا کہ خزانہ کہاں ہے تو یملیخا نے کہا یہ کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا روپیہ ہے۔ حکام نے کہا ہم کیسے مان لیں کہ یہ سکہ تمہارے زمانے کا ہے، یہ تو کئی صدیاں پرانا ہے اور تم تو ابھی جوان ہو۔ یملیخا نے دقیانوس کا حال دریافت کیا تو حکام نے کہا اس نام کا بادشاہ تو روح زمین پر کہیں نہیں، تاہم سینکڑوں سال پہلے تاریخ میں اس کا نام تھا کہ وہ بہت ظالم اور جابر اور بت پرست انسان تھا اور اہل ایمان اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے تھے۔ یملیخا نے کہا ہم انہی لوگوں میں سے ہیں اور کل ہی ہم اس کے خوف سے اپنا ایمان بچانے کے لیے بھاگے ہیں، ہمارے ساتھی قریب ہی ایک غار میں ہیں۔
تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملوا دیتا ہوں۔ چنانچہ احکام ان کے ساتھ وہاں پہنچے جہاں اصحاب کہف یملیخا کا انتظار کر رہے تھے۔ یملیخا کی جب واپسی دیر سے ہوئی تو اصحاب کہف نے یہ گمان کیا کہ وہ گرفتار ہو گئے ہیں۔ جب انہوں نے غار کے باہر ہلچل محسوس کی اور بہت سے لوگوں کو غار کی طرف آتے دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ ہمیں دقیانوس کے لوگ گرفتار کرنے آ رہے ہیں۔ تو یہ لوگ نہایت مگن ہو کر ذکر اللہ میں مشغول ہو گئے۔ احکام نے غار میں پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھی۔ اس تختی پر اصحاب کہف کے نام تھے اور اس پر لکھا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے اور یہ اپنا ایمان بچانے کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزیر ہوئے ہیں اور ظالم بادشاہ نے غار کا منہ دیوار سے بند کروا دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال سے مطلع ہو جائیں۔ احکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ وہ بادشاہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر وہاں پہنچا۔ وہاں اصحاب کہف نے بادشاہ کو اپنی ساری کہانی بیان کی۔ یہ سن کر بیدروس بادشاہ سجدے میں گر گیا اور شکر بجا لانے لگا۔ اللہ نے اس کی دعا سن لی اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی کہ جس سے لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین آ گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تیری بادشاہت کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے سیال کی لکڑی کا صندوق بنا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو ان کے اندر رکھوا دیا۔ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان اصحاب کا ایسا ڈر ڈالا کہ کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ وہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سماع کر دیا۔ اس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ تو یہ تھا اصحاب کہف کا ایک سچا واقعہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔